الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قوم سبا کا واقعہ۔ یہ کون سی قوم تھی اور آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اس قوم کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قوم سبا کون تھی۔ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم سبا۔ سبا جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا، ایک آدمی تھا جو اس قوم میں رہتا تھا، وہ جو کہ بہت ہی متکبر اور غرور کرتا تھا، اور اس کو اپنے دولت پر، اپنی ہر چیز پر بہت زیادہ غرور تھا۔ اس شخص کا نام سبا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کی ساری قوم جو ہے اور وہاں کا جو علاقہ ہے، جو وہ شہر جو ہے، اس کو سبا جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ اب اس قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سبا کو دائیں بائیں دو عمدہ باغ جو تھے وہ عطا کیے، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اب یہ دائیں بائیں جو قوم سبا کے باغ تھے وہ کتنے خوبصورت اور کتنے حسین تھے۔ وہ اتنے بڑے باغ تھے اور اس میں اس قدر پھلوں کی فراوانی تھی کہ ایک مثال کے طور پر جو ہے مثال لی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کے اس باغ کے پاس سے گزرتا تو اس کی ٹوکری بغیر پھلوں کو کھینچے توڑے جو تھی وہ اس کی ٹوکری بھر جاتی، کہ اس قدر لذیذ، میٹھے اور فراوانی کے ساتھ مختلف قسم کے پھلوں کی جیسی نعمت میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی۔ اور اس قوم کی سرزمین اس قدر پاک اور صاف تھی کہ وہاں پر مکھی، مچھر، کیڑے، ایسے کوئی بھی حشرات جو تھے وہ موجود نہ تھے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بیکٹیریا وہاں پر موجود نہیں تھا، کسی قسم کی مٹی، کوئی ذرہ۔ اس کی فضا اس قدر صاف ستھری تھی اور سرسبز ماحول تھا، کہ جیسے ایک جنت کا ماحول ہوتا ہے، اور اس کا پانی اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اتنا پانی میٹھا تھا کہ بہت ہی لذیذ، کہ آج کے دور میں ہم تصور کریں تو ہمیں ایک جنت کا سا منظر جو ہے وہ ہمارے دماغ میں وہ تخلیق ہو جائے گا، کہ جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو تھی وہ نعمتیں عطا کیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتیں دینے کے بعد ان سے کیا چاہا؟ صرف اور صرف شکر اور کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرا شکر ادا کریں۔ اس قدر خوبصورت ماحول میں رہنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روزی اور رزق کی فراوانی کو استعمال کرنے والے یہ لوگ اس قدر متکبر تھے، اور یہ لوگ اس قدر نافرمان تھے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدر نافرمانی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ اب ان لوگوں نے ایسی کیا نافرمانی کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو، جو رحمت ہے وہ جلال میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 13 جو تھے وہ انبیاء کرام، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اور اسلام ان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام کے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا اور ان کو جھوٹا قرار دے دیا اور ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ اتنی کفران نعمت ان لوگوں نے کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، جس کو ہمیں اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے، انہوں نے اتنی گندی اور غلیظ حرکتیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی روٹی کے ساتھ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
جو جوش ہے، جو ان کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے، کہ اس کو غصہ دلا دیا ان لوگوں نے۔ ایک دفعہ کسی جو ہے وہ شخص کا گزر ہوا جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان موجود تھا، وہ بھی اسی قبیلے میں رہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ روٹی کے ساتھ اپنے بچے کا پخانہ یعنی پوٹی جو ہے وہ صاف کر رہی ہے۔ کس قدر غلیظ ہے، استغفر اللہ، توبہ، نعوذ باللہ، کہ ایسا ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمارا ذہن اور روح جو ہے وہ کانپ اٹھتی ہے۔ کس قدر گندی اور غلیظ قوم تھی وہ، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی اور انہوں نے اس نعمتوں کی کیسے کفران نعمت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی روٹی جس کو ہم پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اس پخانے کے لیے استعمال کی۔ اور وہ پورے کا پوری جو قوم سبا تھی، وہ یہی گندگی جو تھی وہ اپنی صاف کرنے کے لیے روٹیوں کا استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے وہ روٹیاں اس طرح استعمال کر کر کے اس قدر اکٹھی کر دیں کہ ایک پہاڑ تک، ایک اونچائی، ایک بہت لمبا پہاڑ اس کا بن گیا ان روٹیوں کا۔ اور جب انبیاء کرام آتے ان کو سمجھاتے کہ یہ وہ کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ان سے یہ ساری چیزیں چھین لیں گے، تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ اگر یہ تمہارا اللہ ہمیں دے رہا ہے تو کہو جا کر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم سے وہ یہ سب چھین لے، وہ کیوں نہیں چھین رہا۔ وہ اس قدر متکبر تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈائریکٹ ایسے الفاظ بولتے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی جو تھا جس کا آپ کو بتایا ہے کہ اس شخص کا جو تھا وہ ایک بیٹا تھا، جس کی بات کر رہے تھے ہم، کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا، کیونکہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ وہ تو کسی بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ موت پر کیسے ایمان رکھے گا، وہ روز آخرت پر کیسے ایمان لائے گا۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ کے سفر میں اٹکا رہے گا لیکن ایمان نہیں لائے گا۔ اس شخص کا جب بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا تو اس شخص کو بہت غصہ آیا اللہ تعالیٰ پر، اور اس نے اتنی کفران نعمت کی اور اتنی زیادہ نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے اپنا چہرہ، اپنی شکل جو تھی، میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسے بندے کے چہرہ بھی نہ کہوں، اپنی اس کی شکل کہوں، کہ اس نے آسمان کی طرف اٹھائی اور تھوکا۔ توبہ، نعوذ باللہ، کہ اس کی جرت دیکھیں کہ اپنی طرف سے اس نے کس کے اوپر، کس کی طرف تھوکا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اللہ کو ناراضگی ہونی تھی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کفران نعمت کی، ناشکری کی، ان کی شان میں گستاخی کی۔ اور جب اس نے تھوکا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علل اعلان کیا جنگ کا، اور یہ کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، اور جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آئے گا وہ اس کو قتل کر دے گا، اور اس نے کھلے عام لوگوں کو کفر کرنے کی جو تھی وہ دعوت دینی شروع کر دی، اور جو شخص کفر نہیں کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ پھر کیا ہوا، ان کا انجام سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھیں، اور یہ جو سبا کا علاقہ تھا یہ ایسا علاقہ تھا کہ یہاں پر سیلاب بہت زیادہ آتے تھے، اور جب سیلاب آتے تھے تو وہ بہت زیادہ تباہی مچاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بہت دو جو تھے وہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اور ان کے درمیان میں ایک ڈیم کا بنا لیا۔ جب سیلاب آتا یہ اس کا سارا پانی ان ڈیموں میں ذخیرہ کر لیتے، وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑے بڑے ڈیم بنائے، اور جب وہ سیلاب ختم ہو جاتا تو یہ اس پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے، اور فراوانی پھلوں کی ہر چیز ان کو ملتی، اور یہ بخوبی زندگی اپنی گزارتے۔ تو اس طرح جو تھا وہ ان کے لیے ہر قسم کی نعمت جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان پہاڑوں کو توڑ کر سیلاب ان کے آگے پہنچانا اور ان کو تباہ کرنا کوئی مشکل تھا؟ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، کیا اس کے لیے کوئی دور تھا یا اس کے لیے یہ کرنا ناممکن تھا کہ وہ ایسی قوم پر عذاب لے آئے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ شاید یہ لوگ جو ہے یہ صحیح ہو جائیں اور یہ کوئی توبہ کر لیں، لیکن کوئی بھی شخص جو تھا وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر آخرکار انجام تو برا ہی ہونا تھا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے جو بڑے بڑے پہاڑ قائم کیے تھے
اور ایک جو وال بنائی تھی، اور وہ وال اس لیے قائم کر دی راستے میں رکاوٹ کے لیے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ صحیح راستے سے سفر کریں گے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ مشکل ہو اس کو سفر کرنے میں، وہ اس دیوار کے دوسری جانب جو کہ کٹھن راستہ تھا، جو راستہ صحیح نہیں تھا، وہاں سے اپنی جو ہے وہ نقل و حرکت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تھا وہ ان پر چوہوں کا عذاب بھیجا۔ ان چوہوں نے کیا کیا، اس نے وہ دیواریں جو تھی وہ کھا کھا کے کھوکھلی کر دی، اور وہ جو پہاڑ تھے ان میں بھی سوراخ کر دیے، اور ان پہاڑوں میں سوراخ کرنے کی وجہ سے وہ جو ڈیم تھا وہ کمزور پڑ گیا اور وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے اندر جتنا بھی پانی انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا وہ سارا پانی جب آیا، اور دوسری طرف سے بھی سیلاب آیا تو وہ سارا کا سارا جو تھا اس نے ہر چیز ان کی تباہی پھیر کے رکھ دی، وہ ہر چیز اجڑ کے رہ گئی۔ اور سیلاب کے جانے کے بعد انہی پھلدار درختوں کی جگہ، انہی باغوں کی جگہ ایسے درخت اگائے جو کہ بالکل ہی پھلوں کے بغیر تھے، کچھ بیری کے درخت تھے، اور کچھ ایک ایسا پودا ہے کہ جس پہ درخت تو لگتا ہے، پھل تو لگتا ہے، لیکن وہ بہت ہی بد مزہ ہوتا ہے، اور بغیر چھاؤں کے درخت وہاں پر اگنے لگے، صحرا کی جیسی زمین ہو گئی، قحط سالی ان پہ پڑ گئی، پانی کی ان کو کمی ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا حال اس قدر برا ہوا، اس قدر ان کا حال برا ہوا کہ آخر کار وہ بھوک سے مرنے لگ گئے۔ پانی جو کہ انسان کی زندگی کا بنیادی جز ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، اور جب ان کے اس قدر حالات برے آ گئے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بچا، نہ پینے کے لیے بچا، تو بالآخر ان کے پاس وہی روٹیاں بچی جو انہوں نے اپنے پخانے پوٹیاں صاف کر کے ایک پہاڑ تیار کیا تھا، وہی بچ گیا۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص ٹوٹ پڑا اسی روٹی پر، اور اس کی یہی خواہش تھی کہ مجھے یہ روٹی مل جائے اور مجھے یہ روٹی مل جائے، اور اسی روٹی کو کھانے کے لیے پھر قطار با قطار لگتا، اور ہر کوئی اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناشکری کی اور تکبر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی سزا دی ہے، کتنی بڑی سزا دی ہے۔ اور اس جو ہے واقعے سے مجھے پوری امید ہے کہ ہم نے یہ سبق ضرور سیکھا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا آج سے شکر ادا کرنا شروع کریں گے۔ ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس موجود ہے، جب ہم اس کی جو ہے وہ اس پہ شکر بجا نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمت انسان سے چھین لیتا ہے۔ تو آج ہم سب مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کی قدر کریں گے، شکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں